قرآن رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد تازہ کریں گے۔ میں دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان، ایک مرتبہ پھر ہم عرس شریف کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ مسند نشین جانشین شیخ القرآن حضرت صاحبزادہ محمد فضل الرحمن صاحب رونق افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، فیضان میں برکت فرمائے۔ کچھ احباب موجود نہیں، حضرت مولانا مفتی احمد یار صاحب وصال فرما گئے۔ حضرت مولانا سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب اور بھی جو ہستیاں چلی گئیں جن سے ہم محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ دارالافتاء کے حضرت مولانا حافظ غلام یاسین صاحب اشرفی یادگار اسلاف ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ گزشتہ شب بارش کی وجہ سے اجتماع بیسمنٹ میں تہہ خانے میں ہوا۔ آپ لوگوں نے گرمی کے باوجود وہاں شرکت کی، رات 1 بجے تک پروگرام چلتا رہا۔ میں یہاں کوئی تقریر کے لیے نہیں، صرف حاضری کے لیے آتا ہوں۔ میرے مربی آقائے نعمت شیخ الاسلام والمسلمین شیخ القرآن استاذ العلماء والفضلاء اپنے وقت کے فقاہت کے امام، تدریس کے، تفسیر کے، حدیث کے مایہ ناز استاد حضرت علامہ مولانا
ابو الفضل ابو البیان غلام علی صاحب اشرفی اکھاڑوی نور اللہ مرقدہ، ہمارے لیے بیش بہا نعمت تھے۔ آج کے حالات میں حضرت کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ جو ہستیاں تشریف لے گئیں ان کا بدل ہمیں نہ مل سکا۔ بلا شبہ جانشین اپنی جگہ، مگر حضرت اپنی مثال آپ تھے۔ ان کو دنیا بھر میں بڑے بڑے علماء اپنا استاد مانتے ہیں، اور آج بھی احترام سے، محبت سے، عقیدت سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ انہیں درجہ استناد حاصل تھا، ان کی بات مستند ہوتی تھی۔ وہ خود فرماتے تھے کہ کبھی ان کا لکھا ہوا فتویٰ واپس نہیں آیا۔ انہیں تسلب حاصل تھا۔ آج کے لوگ تعصب کے مارے ہوئے ہیں، انہیں تسلب، پختگی حاصل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ذہانت، فطانت، مقام، مرتبہ عطا کیا تھا، انہوں نے اس کا خود کو اہل ثابت کیا۔ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، سادگی میں بسر کی، مگر ملت اسلامیہ کو بہترین علماء دے گئے۔ بہترین یادگار ان کا مدرسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہاریں ہی رکھے، سدا بہار روے، اس آستانے کدی خزاں نہ آوے۔ مجھے جب بھی آیا حضرت نے لمحوں میں برسوں کی محنت عطا کی۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دقیق یعنی مشکل سے مشکل مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جاتے تھے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ علماء بہت ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والے آج بھی موجود ہیں، مگر ان کا مزاج ایسا تھا، وہ مزاج بہت کم نظر آتا ہے۔ انہیں نیند سے اٹھا کر بھی کوئی بات پوچھتا تھا، وہ ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ پوری رہنمائی کرتے تھے۔ ان کا عرس شریف مناتے ہوئے یہی پیغام آپ کو دینا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر استقامت، ثابت قدمی اختیار کی، بڑے بڑے حوادث کا سامنا کیا، اپنوں کی شرارتوں کا سامنا کیا، مگر ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شان عطا کی، بلا شبہ وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ، اور پیروی کرو، فالو کرو، سبیل من اناب الی، اس راستے کی جو میری طرف لائے، جو تمہیں میری طرف لائے اس کی پیروی کرو۔ اس سے پیری مریدی کا جواز بھی نکلتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں شیخ پکڑنا چاہیے۔ شیخ عربی زبان کا لفظ ہے، آپ کے ہاں تو برادری شیخ کہلاتی ہے۔ شیخ کے معنی استاد کے ہوتے ہیں، رہنما کے ہوتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کے مطابق عقیدے رکھتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ کوئی جاہل ہرگز ولی اللہ نہیں ہوتا۔
ذہن میں رکھیں. دکاندار آپ کو بہت مل جائیں گے، بورڈ بڑے بڑے لگے ہوئے نظر آئیں گے، مگر ان میں وہ لوگ جو واقعی اہل ہوں وہ کم نظر آئیں گے. قریب میں آپ کے آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف موجود ہے. میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ. میں یہاں اکاڑا بہت عرصہ رہا ہوں، حضرت کے پاس بھی اور اشرف المدارس اسکول میں بھی، دونوں جگہ پڑھتا رہا. لیڈی باغ سے یہاں تک پیدل آتا تھا، پیدل جاتا تھا حضرت کے پاس. اس وقت بھی حضرت قبلہ گنج کرم لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے اس درس کے بارے میں، حضرت کے بارے میں بڑا اعتماد فرماتے تھے. یہ باقاعدہ ایک سند ہے، ایک دلیل ہے. حضرت نے دورہ تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا علماء کے لیے. اس کی کتنی افادیت، کتنا فائدہ تھا. جنہوں نے وہ دورے پڑھے ہیں، 2 مرتبہ کراچی تشریف لائے اسی کے سلسلے میں، جنہوں نے وہ دورے کیے ہیں آج ان سے پوچھیں تو تقریباً مہینہ یا سوا مہینہ لگتا تھا، لیکن انہیں قرآن کے کتنے اسرار و رموز سمجھ آ جاتے تھے، تفسیر کا سلیقہ سمجھ آ جاتا تھا. بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے آج کمزوری ہے، ہمیں دین کا علم نہیں، جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ مومن کی نشانی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق دی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. آپ رزق سے مراد صرف روٹی لیتے ہیں، کھانا پینا لیتے ہیں. رزق سے مراد دی ہوئی چیز. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے. اس سب میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑی بات ہے. جس طرح فوجی بنتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے، جغرافیائی سرحدوں کے لیے، اسی طرح علماء بنتے ہیں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. جب غیر مسلم بدعقیدہ لوگ دین پر حملے کرتے ہیں تو جواب دینے کے لیے علماء تشریف لاتے ہیں، آگے آتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ہمارے دین کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو. حضرت کی کئی نسبتیں ہیں، آپ ان نسبتوں کے حوالے سے علماء سے سنتے رہتے ہیں، روحانی بھی، علمی بھی. مگر ہماری ایک بڑی نسبت بریلی شریف سے ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے وقت میں مجدد اعظم تھے. انہوں نے دور غلامی میں جب کہ لوگ دین کو بدل رہے تھے، ایمان بیچ رہے تھے، اس دور میں میرے آپ کے ایمان کی حفاظت کی. یہ مہینہ سفر المظفر ان کی بھی یاد دلاتا ہے. 25 سفر کو ان کا بھی سالانہ عرس منایا جاتا ہے. 105واں عرس اس سال منایا جائے گا ان کا. ان کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید المحدثین حضرت قبلہ سید محمد ابو البرکات الوری، جو لاہور میں حزب الاحناف میں آرام فرما ہیں، حضرت کی ان سے بھی نسبت تھی. ان سے آپ نے بیعت کی تھی اور اتنا ادب کرتے تھے، ان کے بچوں کے پوتوں کے بھی ہاتھ چومتے تھے.
جب کبھی ان میں سے کوئی شہزادہ آتا، حالانکہ حضرت کا مرتبہ بڑا تھا، مگر میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ بتا رہے ہیں کہ پوتوں کے پاؤں تک چومتے تھے۔ ایسے ہی نہیں مرتبے ملتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ حضرت میں تواضع و سادگی کمال درجے کی تھی۔ اس اے لائن میں آپ نے ایک کوارٹر میں 45 برس گزارے یا زیادہ عرصہ گزارا۔ کتنی سہولتیں نہیں تھیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نیابت کا حق ادا کیا۔ آج آپ کے سامنے ان کا فتاویٰ رضویہ موجود ہے۔ 2 لائن کا 3 لائن کا سوال آتا تھا، اعلیٰ حضرت پوری تحقیق اس میں جمع کر دیتے تھے۔ ہمارے لیے وہ کتنا بڑا سرمایہ۔ میں کوئی غلو نہیں کر رہا، مبالغہ نہیں کر رہا، حد سے نہیں بڑھ رہا۔ ہم نے نام سنا ہے امام رازی کا، امام غزالی کا، ہم نے نام سنے ہیں بڑے بڑے علماء کے۔ حضرت کے پاس بیٹھتے تھے تو سمجھ آتی تھی کہ وہ کیسے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا اللہ نے ان کو علوم کا پہاڑ بنایا تھا، وہ ایک سمندر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری رکھے۔ میرے گھرانے کو یہ شرف حاصل ہے، میرے دادا جان، میرے والد صاحب اور میں خود حضرت کے شاگردوں میں سے ہیں۔ 3 پشتیں ہماری حضرت کے شاگرد۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ یا رسالت، رسول، فیضان حضور قبلہ شیخ القرآن، جانشین حضور قبلہ شیخ القرآن۔ جو بات آپ کو آج پیغام کے طور پر سکھانی ہے وہ یہ کہ آپ آج بھی دین کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے پہلے تھے، مگر ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے لیے سب سے بڑا مفتی گوگل بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اسمارٹ فون ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہی صحیح ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان روحانیت سے، دین کی حلاوت لذت سے دور ہو چکے ہیں۔ ان کو صحیح معلومات نہیں پہنچتی۔ علماء سے رابطہ کمزور کیا جا رہا ہے، یہ ایک سازش ہے۔ آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، آپ نے فوجی سربراہ سے بھی، ہائیبرڈ، یہ ایک جنگ ہے، خاموش جنگ۔ اس میں کوئی ٹینک، توپ یا گولے استعمال نہیں ہوتے، اس میں شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ کوئی ایک شوشہ چھوڑ دیا، لوگ اس میں لگ گئے، کچھ اور چھوڑ دیا۔ آپ کے ذہن کو بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے یہ جنگ جاری ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو لایا جائے جو آپ کو بہکائیں، آپ کے عقیدوں میں شک ڈالیں، تاکہ آپ کا علماء سے، دین سے رابطہ کمزور ہو جائے۔ اگر ایسے میں آپ نے علماء حق کا دامن نہیں پکڑا، صحیح مدرسوں کو آپ نے تعاون سے کامیاب نہیں کیا، تو اگلی نسل تک صحیح عقیدے نہیں پہنچیں گے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ میڈیا پر کوئی آ جاتا ہے، اس کو نمبر بہت یاد ہیں، آیت کا نمبر اتنا، سورت کا نمبر اتنا، لوگ سمجھتے ہیں اس نے نمبر یاد کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بڑا نمبر ہی ہے۔ آج تک کسی عالم کے سامنے آنے کی اس نے جرات نہیں کی۔ اسی طرح میڈیا پر اور لوگ بھی آ رہے ہیں، ان کا نام لے کر ان کی شہرت نہیں کرنا چاہتا۔
وہ آپ کو بہکا رہے ہیں کہ یہ حدیث آپ سے چھپائی جا رہی ہے، یہ بات چھپائی جا رہی ہے، تو 1400 سال میں کسی کو کیا دین سمجھ نہیں آیا تھا جو آج کے لوگوں کو آ گیا ہے؟ 1400 برس سے لوگ کیا قرآن حدیث سے خالی تھے؟ ان کے پاس ذہن نہیں تھے؟ جتنا وہ جانتے تھے ان میں سے کوئی جانتا نہیں۔ میں نے ٹیلی ویژن پر 6 مرتبہ اس نمبر والے کو چیلنج کیا کہ آپ میرے سامنے قرآن کا ایک صفحہ پڑھ اور ترکیب کر دے۔ ہماری حدیث کی کتابیں، عربی کی کتابیں بغیر زیر زبر کے ہوتی ہیں، صرف نہ پڑھنے والوں کو اعراب سمجھ آ جاتے ہیں۔ اسے کہا آ کے پڑھ دے اور ترجمہ کر دے، تجھے عالم مان لوں گا۔ مگر کوئی سامنے اس لیے نہیں آتا کہ وہ پلانٹڈ، لگائے گئے لوگ ہیں آپ کا ایمان بگاڑنے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر جڑاوالا میں ایک حادثہ ہوا، ایک شخص نے قرآن کے ورقے پھاڑے، ان پر گالیاں لکھی، نبی پاک کی توہین کے الفاظ کہے اور لکھے، اور قرآن کریم کے جلانے کی سازش کی۔ اس شخص کو فوراً فرار کرا دیا گیا۔ اشتعال دلانے والے پر کوئی کسی نے کارروائی نہیں کی۔ جنہوں نے گھر جلائے ان کو چھانٹ چھانٹ کے پکڑا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ جنہوں نے بھی جلاؤ گھیراؤ کیا، نعرہ رسالت جانشین فقیہ اعظم، نعرہ رسالت فیضان حضور قبلہ فقیہ اعظم، جانشین فقیہ اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ پیر مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب تشریف رکھے۔ جس طرح آگ لگانے والے مجرموں کو پکڑ رہے ہو، جس نے ابتدا کی اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کتنے لوگ ہیں آ کر مذمت کر رہے ہیں، ضرور کریں۔ ہم کب کہتے ہیں جلاؤ گھیراؤ کرنا چاہیے، لیکن جب عیسائیوں نے 2 مسلمانوں کو آگ لگائی تھی، اس وقت کتنے عیسائی آئے تھے معافی مانگنے؟ دوسرے دن ساہیوال میں واقعہ ہوا، تیسرے دن ڈنمارک میں قرآن کو جلانے کا واقعہ ہوا، معاذ اللہ۔ کتنے ہیں جنہوں نے آ کے مذمت کی ہے؟ یہ وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے وہ علماء جو قیادت کے اہل ہیں، وہ آ کے ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ آج کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ غوث اعظم اور امام اعظم بنا ہوا ہے۔ اکابر چھوٹوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے، چھوٹے بڑوں کو بڑا نہیں مان رہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ مدارس کو کسی طرح محدود کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، علماء کو متنازع بنا دیں، لوگوں کا علماء سے رابطہ کمزور کر دیا جائے۔ ایسے میں یہ ہمارے قلعے ہیں مدرسے، ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم نے کمزوری دکھائی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اولاد بھیجیں، اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کو عالم بناؤ۔ مگر جو کمزور ہوتے ہیں ان کے بچے آ کے پڑھتے ہیں۔ سیٹھوں کے بچے کیوں نہیں آتے؟ کیا دین ان کا نہیں ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر نہیں آتے، مالی تعاون کریں، ان کے بازو بنیں تاکہ ان کو کمزور نہ کیا جا سکے۔ مجھے بتائیں، مساجد پر، مدارس پر جتنی پابندیاں پچھلی گورنمنٹ نے بھی لگائیں، پوچھا جا رہا ہے چندہ دینے والوں کے بھی نام بتاؤ۔ باقی جگہوں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ لوگ اگر اس وقت مدارس کا ساتھ نہیں دیں گے، کل آپ کے ایمان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ میں یہ درد کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے، اس وقت
آپ لوگ جتنا ٹائم کرکٹ میچ دیکھنے میں لگا دیتے ہیں، جتنا ٹائم میلے میں لگا دیتے ہیں، آپ کے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سیاسی جلسہ ہو تو جگہ کم پڑ جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے، آپ ان کو سننا اور سمجھنے کے لیے ٹائم نہ نکالیں تو افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پچھلا مہینہ محرم کا تھا، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا ذکر۔ یہ مہینہ صفر المظفر کا، یہ حضرت امام حسن کا مہینہ ہے۔ اگر محرم میں ذکر حسین خوب ہوا ہے تو صفر میں ذکر حسن خوب ہونا چاہیے۔ اور ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا امام زین العابدین کا، امام حسین کے فرزند کا۔ ان کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ وہ روزانہ بلا ناغہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ہم فرض نماز نہیں پڑھتے۔ محبت کے دعوے آسان ہیں، عمل کر کے دکھانا مشکل۔ حضرت شیخ القرآن کے جب حضرت سید صاحب کی وفات ہو گئی، میں نے اس بات کو کتنی مرتبہ دیکھا۔ حضرت درس حدیث کے لیے اپنا مدرسہ چھوڑ کے لاہور جاتے تھے، وہاں کے طلباء کو پڑھانے کے لیے۔ جمعرات کو واپس آتے تھے، جمعہ پڑھا کے پھر جاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ درد تھا ان کے اندر، تاکہ لوگوں کو دین کا محافظ بنایا جائے، عالم بنایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جب تک علماء ہیں تب تک امان ہے، جب علماء حق نہیں ہوں گے امان نہیں ہوگی۔ اور عالم کی شان کتنی ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں، حدیث شریف بتاتی ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت، فضیلت کا مطلب درجہ اونچا ہونا، عابد پر، عبادت گزار پر کتنا ہے؟ فرمایا جیسے میرا مرتبہ تمہارے ادنا پر ہے۔ عالم کو دیکھنا عبادت، عالم کو سننا عبادت۔ اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے ان کان صحیحاً۔ ربیع الابرار میں زمخشری نے اس کو قول لقمان لکھا ہے، لیکن حدیث کے طور پر مشہور ہے۔ فرمایا اغدو عالماً، تم صبح کل کا دن اس طرح کرو کہ تم خود عالم بن جاؤ۔ تمہارا دن چڑھے تو اس حال میں کہ تم خود علم والے ہو۔ او متعلماً، اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو کم از کم علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ او مستمعاً، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عالم کو سننے والے بن جاؤ۔ او محباً، اگر یہ تینوں کام بھی نہیں ہو سکتے تو عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن الخامس، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہمیں اس بات نے بتا دیا عالم کی شان۔ سمندر کی مچھلیاں، درختوں پہ رینگنے والی چیونٹیاں بھی علماء کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بہت بڑا درجہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی شان ہے، خلیفہ دوم، کتنی ان کی شان اور مرتبہ۔ یہ جو آپ کے سامنے شہزادے بیٹھے ہیں، ان کا تاریخی نام بھی غلام عمر ہے۔ نام ویسے پکارا جانے والا فضل الرحمن، تاریخی نام ان کا غلام عمر ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق ساری عمر کیا کہتے رہے؟ مجھے ایک چیز کی محرومی ہے کہ میں مدرس نہیں ہوں، میں معلم نہیں ہوں۔ اندازہ کریں وہ کتنی شان والے ہو کر بھی یہ کہتے تھے میں پڑھانے والا نہیں بن سکا۔ آج ہم اگر پڑھنے والے بن جائیں، سننے والے بن جائیں، علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں، کتنا فائدہ ہوگا۔ اور یہ لوگ، آپ کو چلو ایک محبت کی بات بھی سنا دوں۔ حضرت صاحب جیسے لوگ جب قیامت میں جائیں گے، اللہ فرمائے گا تم نے دنیا میں سختی میں، تنگی میں وقت گزارا،
रूखा सूखा खा लिया, मोटा झोटा पहन लिया, आज मांगो क्या मांगते हो। ये वो लोग हैं, अल्लाह खुद फरमाएगा मांगो क्या मांगते हो। मगर इन लोगों के कुर्बान जाएं, ये उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि या अल्लाह हमें जन्नत में दूसरों को अगर 70 ऊरें मिलनी हैं तो हमें 100 दे दे, दूसरों को दूसरी नेमतें मिलनी है हमें ज्यादा दे दे। क्या कहेंगे? पढ़ो हदीस की किताबें। वो कहेंगे या अल्लाह इस मैदान महशर में हमारे कुछ लोग हैं जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे। अल्लाह फरमाएगा फैल जाओ, बिखर जाओ और अपने साथ उनको लेकर आओ जो तुमसे दुनिया में मोहब्बत करते थे। अब वो लोग मैदान माशर में लोगों के दरमियान जाएंगे। कोई कहेगा हजरत आपने मुझे पहचाना, मैंने आपको एक मर्तबा सलाम किया था। इतनी छोटी सी बात पर वो अपनी पहचान करवाएगा। दूसरा कहेगा मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ी थी। कोई कहेगा जी मैंने आपका वाज सुना था। कोई कहेगा हजरत आपको पानी पिलाया था। कोई कहेगा आप गुजरे थे, आपको मोहब्बत से देखा था। ये छोटी छोटी बातें याद कराएंगे, वो सबको बुलाते जाएंगे। हुजूम हो जाएगा उनके साथ, सबको लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। या अल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में हमारी इज्जत की, हमसे नेकी की। अल्लाह फरमाएगा जिस जिस को चाहो अपने साथ जन्नत में ले जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया हुजूर क़िबला शेखुल कुरान, शाने उलमाए अहले सुन्नत। फकीह आजम के जानशीन मौजूद, हमने उनको भी देखा, निहायत सादा, मगर वो भी इल्म के आफताब थे। अपनी जगह उन्होंने जंगल में जाकर जिस तरह मदरसा बनाया और आज उसकी क्या शान है, दुनिया याद करती है। उनका फतावा नूरिया उलमा पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत की। अल्लाह के यहाँ इनका बड़ा दर्जा है, बड़ा मर्तबा, और हमें हुक्म दिया गया कि इनकी पैरवी करो। इनकी पैरवी करने से हमें हिदायत मिलेगी, राहे मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम मिलेगी और हम कामयाब होंगे। मैंने आपको ये बात सुनाई, पहले भी सुना चुका हूँ। मैं गैर मुल्क में था, बाहर मुल्क में था। एक शिया से मेरा मुनाजरा हो गया। उस वक्त ये टेलीफोन, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन है, ये नहीं थे। उसने एक बात ऐसी की, मुझे फौरी तौर पर उसका जवाब समझ में नहीं आया, मुस्तहज़र नहीं था जहन में। मैंने वहाँ के लोगों को कहा फ़ौरन उकाड़ा फ़ोन मिलाओ। इत्तफाक से हज़रत ने ख़ुद फ़ोन उठा लिया। मैंने हज़रत को वो बात पेश की, सेकंड नहीं लगा हज़रत ने मुझे जवाब दे दिया। मैंने उस शख्स को जवाब दिया, उसके लिए राह फरार के सिवा कोई मौका नहीं था। रात को अक्सर रोज़ाना, उनको पता है मैं जागता था, 2:30 बजे 2 बजे फ़ोन आ जाता था हज़रत का, घंटों बात होती थी। उनको बहुत ख्याल था कि चूँकि मैं इस लाइन में निकला हूँ, मुझे किसी काबिल बना दें, मैं इस काबिल हो जाऊँ कि बात कर सकूँ, एतमाद आ जाए। हज़रत के सिखाए हुए सबक, फरमाया जब भी कोई बात करे देखो उसने उस बात की दलील क्या पेश की है। दलील का वज़न बात का वज़न बढ़ाता है, मौक़िफ़ को मजबूत करता है। तो आज ऐसी हस्तियाँ अब नज़र नहीं आती हैं। गनीमत जानो जो आपके पास मौजूद हैं, उनकी कदर करो। मैं इस हवाले से आपको बताऊं, हमें हदीस भी यही बताती है कि उलमा की सोबत में बैठना, दीन सीखना, ये जो आप तस्बीहां पढ़ते रहते हैं उससे ज़्यादा अफजल है। जिसकी ज़ियारत करना इबादत का दर्जा पाए, अंदाज़ा करें उनके पास बैठ के दीन सीखने का कितना दर्जा होगा। और ये उलमा आपको बताते हैं, ये जो सिखाएंगे सीखने वाला अमल करेगा।
اس کے بعد وہ آگے دوسروں کو بتائے گا، جتنا ثواب سب کو ہوگا ان بتانے والوں کو مجموعی ثواب ہوگا۔ یہ ہماری اصل کمائی ہے، اصل چیز ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، نام تھا نعمان بن ثابت، اکثر لوگ ہمارے نوجوان نہیں جانتے۔ ہم حنفی ہیں، مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کے معنی بھی ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دین کا سچا عالم مان کر اس سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا۔ عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی۔ دین کا مسئلہ پوچھنا، وہ جو جواب دے اس پر اس سے دلیل نہ مانگنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ مثلاً آپ آتے ہیں، مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، مفتی صاحب جواب دے دیتے ہیں، آپ کو یقین ہے یہ جو جواب دے رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق دے رہے ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ آج غیر مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کسی امام کی پیروی نہ کرو، بس قرآن حدیث۔ تو میں حدیثیں ان کے سامنے ایک موضوع پر 10 پڑھ دیتا ہوں، ذرا مجھے بتائیں کس حدیث پہ عمل کروں اور کس کو چھوڑوں۔ اگر یہی بات ہے تو عام لوگوں کے لیے تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔ ہر وہ شخص جو قرآن و حدیث سے صحیح مسئلہ معلوم کر سکتا ہے اس کے لیے تقلید ضروری نہیں، مگر داتا صاحب جیسی ہستی بھی مقلد ہے، حضرت خواجہ غریب نواز جیسی ہستی بھی مقلد ہے، غوث اعظم جیسی ہستی بھی مقلد ہے۔ انہوں نے تقلید کی، آج ان جیسا عالم کون ہوگا؟ نہیں، آپ الخیرات الحسان اور دوسری کتابیں اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش فرماتے ہیں 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن ادریس شافعی، امام مالک بن انس اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم۔ میں ان چاروں میں سے کس کے پیچھے لگوں؟ تو فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے اس کے ایک دروازے کا نام باب بنی شیبہ، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ فرماتے ہیں میں پیچھے گیا، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے قریب ایک بوڑھا بیٹھا ہے اور آپ اس سے بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ خوش نصیب کون ہے کہ حضور اس پر اتنی شفقت فرما رہے ہیں؟ تو نبی پاک جو اللہ کی عطا سے ہمارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، حضور نے فرمایا اے علی حجویری، داتا صاحب کا نام ہے، اے علی حجویری یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور قبلہ شیخ القرآن، فیضان حضور امام اعظم، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر محمد کوکب نورانی صاحب۔ تھوڑے جو نعرے کٹ کر دے اس میں توجہ۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کوئی جاہل ہرگز ولی بنتا، اور جس کے دل میں نبی کا عشق نہ ہو، نبی کی تعظیم نہ ہو، اس کا ایمان سے بھی کوئی تعلق۔ 2 نشانیاں قرآن میں ہیں، ایمان اور تقوی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ان کے عقیدے بھی درست ہوں گے، ان کے عمل بھی درست ہوں گے۔ آج اپنے ارد گرد دیکھ لو، خود آپ کو نظر آ جائے گا کیا حال ہے۔ اگر آپ نے آج بھی صحیح علماء کا دامن نہیں پکڑا، کیونکہ آپ کے سامنے کاروباری لوگ آ گئے، جی مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے، مولویوں کی نماز سجدے رکوع والی ہے، ہماری نماز اور ہے، ہمارا بال بال ذکر کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ آپ کو بہکاتے ہیں۔ سنو، والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اس کے والے سے ایک بات سنایا کرتے تھے۔ ٹرین جا رہی تھی، ٹرین میں
ایک پیر صاحب بیٹھے مرید چھوڑنے آئے تھے. اتفاق سے ایک مولانا صاحب بھی سفر کرنے کے لیے اسی ٹرین میں سوار ہو گئے. پیر صاحب کو دیکھ کے خوش ہوئے, چلو دین کی باتیں ہوں گی, اچھا وقت گزرے گا. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا. مولوی صاحب نے پیر صاحب کو کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو پیر صاحب نے کہا مولانا تمہاری نماز اور ہے, ہماری نماز اور ہے, ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے. مولانا صاحب نے سمجھ لیا کہ اس کو شیطان نے فٹ بال بنایا ہوا ہے, یہ شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. کہہ رہا ہے ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے. مولانا صاحب نے اب نماز پڑھ لی. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے اٹھایا لوٹا, چھوٹے کمرے کی طرف چلے. چھوٹا کمرہ سمجھ گئے آپ, انگلش میں اس کو واش روم کہتے ہیں یا ٹوائلٹ کہتے ہیں, اس کی طرف چلے. مولانا صاحب نے کہا موقع ہے بدلہ لینے کا. کدھر جا رہے ہو پیر صاحب؟ پیر صاحب نے کہا جی میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں. مولانا نے کہا نماز اندر اندر ہو جاتی ہے, یہ کام اندر اندر نہیں ہوتا, صرف نماز ہی اندر اندر ہوتی ہے. تو یہ لوگ, میں نے آپ سے کہا نا آج آ گئے, سواریاں آتی ہیں, ایسا ہوتا ہے نہیں. حضرت کہتے تھے نہ میں تعویذ فروش ہوں, نہ میں فتویٰ فروش ہوں, نہ میں تقریر فروش ہوں. وہ آپ کے سامنے عمل کر کے دکھا گئے, اسی لیے آج دنیا ان کو سلام کرتی ہے. انہوں نے جو نگینے بنائے وہ دنیا میں چمکے, شہرت ہوئی, عزت ملی. ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنے علماء کو, اپنے دینی مدارس کو مضبوط کریں. دوسری بات کر کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں. آپ جو میری تقریریں سنتے ہو, میں اس وقت وہ تقریر نہیں کر رہا, پھر کبھی انشاءاللہ ٹائم ملے گا. میں نے اس وقت پیغام دینا تھا. دوسری بات یہ, اس وقت اہل سنت کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے. ہر مدرسے سے, ہر آستانے سے الگ الگ آواز آ رہی ہے. حضرت کا نام غلام علی تھا, مگر وہ غلام صحابہ بھی تھے. سبحان اللہ. وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے, صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. اہل سنت کے مسلمہ عقائد, مسلمہ وہ جو مانے ہوئے سب اس پر متفق ہیں, ان پر کاربند تھے. کسی ایک صحابی کی بھی معمولی سی بے ادبی ہمیں گوارا نہیں, اور اہل بیت نبوت کے معاملے میں بھی کوئی بے ادبی گوارا نہیں. نہ ہم صحابہ کا دامن چھوڑ سکتے ہیں, نہ اہل بیت کا دامن چھوڑ سکتے ہیں. ہم نے دونوں کے ساتھ وابستہ رہنا ہے, اور درگاہ وہی, خانقاہ وہی, درسگاہ وہی صحیح ہے جہاں عقیدے صحیح ہیں. جن کے عقیدے درست نہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت سے خارج کر لیتے ہیں. ہم اس وقت یقین رکھیں, ہم یقین رکھیں کہ صحابہ و اہل بیت میں سے کسی کا دامن چھوڑنا نہیں. حضرت علی کی شان بہت بلند ہے, لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں. صحابیت کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہوگی. آپ کا دھیان کدھر ہے؟ کوئی مہمان تشریف لائیں گے, قاری صاحب اعلان کر دیں گے, آپ میری طرف توجہ رکھو. ذہن میں رہے حضرت امیر معاویہ کے اگر کچھ فیصلے ایسے ہیں جو آپ کو شک میں ڈالیں, آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد عمران آسی صاحب. خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد عمران آسی صاحب. فضائل کی بات ہے, مولا علی کے فضائل بہت ہیں. حضرت امیر معاویہ کا ان سے کوئی تقابل نہیں, مگر وہ صحابی ہیں. صحابیت کی وجہ سے کوئی ان کے بارے میں نامناسب بات کرے تو ہم اس کو برداشت کر سکتے, آواز آئے نہیں.
ان کے جو فیصلے ہیں وہ ان کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم اس کے جج بن سکتے نہیں۔ الحمدللہ اکھاڑا ضلع میں صاحب نے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایسے کسی موضوع پہ کسی کو بھی کوئی بکواس کرنے نہیں دیا۔ الحمدللہ مجھے بتا رہے ہیں کہ حضرت فقیہ اعظم کے جانشین نے، خود شیخ القرآن کے جانشین نے یہاں یہ فیصلہ کیا ہوا ہے پورے اکاڑا ضلع میں کہ یہاں پر کسی کو صحابہ و اہل بیت میں سے کسی کے خلاف لب کشائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ لب کشائی کا مطلب لب کھولنا، ان کے بارے میں نامناسب بات کرنا، اگر کوئی کرے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ مشن ہے صاحب عرس کا۔ تو میں نے دونوں باتیں آپ تک پہنچائیں، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ نجات کا مدار ایمان ہے۔ اگر آپ کے پاس گناہ ہوں گے، سزا یا بغیر سزا اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، بخش دے گا، مگر ایمان نہیں ہوگا تو بخشش ہو سکتی نہیں۔ اس چیز پر کاربند رہو۔ میں محبت سے صرف 2 شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، اس کے بعد مہمان خطیب تشریف لائے ہیں، آپ ان کو سنیے گا، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ سب سے اولا اعلیٰ تھوڑی آواز کر رہی ہے، میری ہلکی ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ایک شعر عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، میں نے وہ سنانا ہے آپ کو، وہ بہت کم پڑھا جاتا ہے اسی نعت کا۔ اعلیٰ حضرت نبیوں سے ایک سوال کرتے ہیں، نبیوں سے ایک سوال کرتے ہیں، اے نبیوں تمہاری امتوں نے تمہارا کلمہ پڑھا، تم نبی کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، ان کو مالک کہہ کے پکار رہے ہیں۔ عقیدہ دیکھیں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تمہارا نبی بھی وہی تو نہیں جو ہمارا نبی ہے؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سوال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے تو اب جواب بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، سبحان اللہ، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔